بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وقت اور فاصلے کو لمحوں میں پار کرنا ممکن ہے؟ ٹائم ٹریول پر کی گئی تحقیق آج کی ہے یا 1400 سال پہلے کی؟ امام علی علیہ السلام نے سلمان فارسی کو کن دو سمندروں کی سیر کروائی؟ تو اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، سائنس آج ٹائم ٹریول اور اسپیس ٹرانسپورٹیشن پر تحقیق کر رہی ہے، مگر صدیوں پہلے یہ حقیقت اہل بیت علیہ السلام کی کرامات میں جلوہ گر ہو چکی تھی۔ آج کی جدید سائنس، جسے ٹائم ٹریول یا کوانٹم جمپ کے نام سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے لیے یہ سب کچھ صدیوں پہلے ممکن تھا۔ ان کے لیے فاصلے اور وقت کی قید بے معنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو وہ قوتیں عطا فرمائی ہیں جو عقل انسانی کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ ناظرین، آج جو واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ معجزات اور سائنس دو الگ الگ دنیا نہیں بلکہ حقیقت میں ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔ یہ واقعہ جن کتابوں سے لیا گیا ہے ان کے نام مدینۃ المعاجز اور معجزات آل محمد ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اس واقعے کی جانب۔ ناظرین، سلمان فارسی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ امیر المومنین، آج دل چاہتا ہے کہ آپ کچھ معجزات دکھائیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سلمان، کیا دیکھنا پسند کرتے ہو؟ میں نے کہا، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے ناقہ سمود اور اس کے علاوہ اپنی مملکت کی کچھ سیر کرائیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری خواہش کی تکمیل ہو جائے گی۔ پھر امام وہاں سے اٹھے اور گھر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر باہر تشریف لائے۔ آپ نے سفید قبا اور سفید ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے کمبر کو صدا دی، فرمایا، ایک گھوڑا یہاں حاضر کرو۔ کمبر ایک سیاہ رنگ کا گھوڑا لے کر آیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، سلمان، اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں امام کے فرمان کے تحت اس گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جب میں نے گھوڑے کو غور سے دیکھا تو اس کے پہلو میں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے گھوڑے کو آواز دی تو گھوڑا فضا میں اڑنے لگا۔ خدا کی قسم، مجھے ملائکہ کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی اور میں نے زیر عرش ان کی تسبیح کی صدائیں اپنے کانوں سے سنی۔ پھر ہم ایک تلاطم خیز سمندر کے ساحل پر پہنچے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے ایک نظر اس سمندر کو دیکھا تو سمندر کا تلاطم ختم ہو گیا۔ میں نے حضرت سے کہا کہ آپ کی نظر سے اس کا تلاطم ختم ہو گیا ہے۔ امام نے فرمایا، اسے یہ اندیشہ تھا کہ میں اس کے متعلق کہیں کوئی اور حکم صادر نہ کر دوں، اس لیے یہ پرسکون ہو گیا۔ پھر امام نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور ہم پانی کی سطح پر چلنے لگے۔ ہمارے گھوڑے بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور کچھ دیر بعد ہم نے اس سمندر کو عبور کیا۔ ناظرین، سلمان کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے پاؤں تک بھی گیلے نہیں ہوئے اور نہ ہی ہمارے گھوڑوں کے سم گیلے ہوئے۔ جب ہم سمندر عبور کر چکے تو اس کے بعد ہم ایک جزیرے میں پہنچے جہاں بہت زیادہ میوہ دار درخت تھے اور وہاں درختوں پر پرندے نغمہ زن تھے اور وہاں نہریں بہہ رہی تھی۔ اسی جزیرے میں نے ایک بہت بڑے درخت کو دیکھا جس پر کوئی پھل تک نہیں تھا۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اسی درخت کو اپنے عصا سے ہلایا تو درخت پھٹ گیا اور اس میں سے ایک ناکہ برآمد ہوئی جس کی لمبائی 80 ہاتھ اور چوڑائی 40 ہاتھ تھی، اور اس کے پیچھے اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ امام علی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اس کے قریب جاؤ۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے قریب جا کر اس ناکہ کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ پھر امام علی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا
کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر دکھانا چاہتا ہوں، اور اگر تم اسے دیکھنا چاہتے ہو تو اس درخت کے پاس جا کر آواز دو، سب سے اچھی باہر آؤ۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے یہ آواز دی تو ایک ناکا ہمارے پاس آئی جس کی لمبائی 120 ہاتھ اور چوڑائی 60 ہاتھ تھی۔ اس کا سر یاقوت سرخ تھا، اس کے پاؤں زبرجد کے تھے، اس کی مہار پیلے یاقوت کی تھی، اور اس کا دایاں حصہ سونے کا اور بایاں حصہ چاندی کا، اور باقی جسم موتیوں کا تھا۔ میں نے امام سے پوچھا کہ یہ کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہاری اور مومنین کی ہے۔ بعد ازاں آپ نے اس سے فرمایا کہ درخت میں چلی جا، اور وہ فی الفور درخت میں واپس چلی گئی اور درخت مل گیا۔ ناظرین، سلمان کہتے ہیں کہ پھر امام علی علیہ السلام اسی جزیرے میں مجھے لے کر چلے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے درخت کے نیچے پہنچے جس کے نیچے ایک عظیم الشان دسترخوان بچھا ہوا تھا اور اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہاں پر میں نے ایک ہیکل پرندے کو دیکھا جس نے امام کو سلام کیا۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیسا دسترخوان ہے؟ امام نے فرمایا یہ دسترخوان میرے شیعوں کے لیے بچھایا گیا ہے۔ میں نے اس پرندے کے متعلق امام سے پوچھا۔ امام نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو روز قیامت تک یہاں پر رہے گا۔ میں نے کہا کہ کیا یہ ہمیشہ اکیلا رہتا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا روزانہ یہاں سے حضرت خضر علیہ السلام کا ایک بار گزر ہوتا ہے۔ پھر امام علی علیہ السلام نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور ایک اور سمندر میں لے گئے۔ ہم نے سمندر کو پار کیا تو ایک عظیم الشان جزیرے میں داخل ہوئے جس میں ایک محل تھا جس کی ایک اینٹ سونے اور دوسری چاندی کی تھی، اور اس کے ہر کونے میں ملائکہ کی 70 صفیں لگی ہوئی تھی۔ امام علی علیہ السلام محل میں داخل ہوئے تو تمام فرشتوں نے آپ کو سلام کیا اور امام علی علیہ السلام نے ان کو جواب دیا۔ پھر وہ فرشتے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ سلمان کہتے ہیں کہ اس محل میں بے شمار درخت، نہریں اور مختلف قسم کے نباتات موجود تھے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے مجھے پورے محل کی سیر کروائی۔ اس کے بعد آپ چھت پر تشریف لے گئے جہاں امام کے لیے سرخ سونے کی کرسی پہلے سے موجود تھی۔ امام اس پر تشریف فرما ہوئے اور ہم نے محل کی چھت سے نظارہ کیا۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہم نے 2 فرسخ کا سفر طے کیا ہے؟ امام نے فرمایا سلمان، ہم نے 50,000 فرسخ کا سفر طے کیا ہے اور ہم نے دنیا کے گرد کئی ہزار مرتبہ چکر لگائے ہیں۔ میں نے کہا مولا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ امام نے فرمایا ذوالقرنین نے شرق و غرب کا سفر چند لمحوں میں طے کیا تھا اور وہ یاجوج ماجوج تک پہنچے تھے، تو میں اتنا سفر کیوں نہیں کر سکتا جبکہ میں امیر المومنین اور رب العالمین کے رسول کا جانشین ہوں۔ سلمان، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اس کے لیے جو رسول کا پسندیدہ ہو۔ سلمان، رسول خدا کا پسندیدہ میں ہوں جس کے لیے اللہ نے اپنے غیب کو ظاہر کیا۔ اللہ نے میرے لیے مشکلات کو آسان کیا ہے اور دور دراز کی منزلوں کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے۔ سلمان کہتے ہیں کہ اس وقت میرے کانوں میں کسی کی آواز سنائی دی اور کہنے والا مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا بے شک آپ نے سچ کہا، آپ صادق و امین ہے۔ پھر امام نے گھوڑوں کو آواز دی، گھوڑے وہاں پر آ گئے، ہم گھوڑوں پر سوار ہوئے اور گھوڑے ہوا میں اڑنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ہم واپس کوفہ کے دروازے پر تھے جبکہ رات کی 3 گھڑیاں گزر چکی تھی۔ آپ نے فرمایا سلمان، جان لو کہ اس کے لیے مکمل افسوس ہے جسے ہمارے حق کی معرفت نہ ہو اور جو ہماری ولایت کا منکر ہو۔ پھر اس کے بعد میں نے امام کو سلام کیا اور میں گھر واپس آ گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم حقیقت سمجھاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کے بغیر
کائنات کا کوئی راز نہیں کھل سکتا۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو ایسا علم، ایسی طاقت اور ایسی حقیقت عطا کی ہے جس کے سامنے وقت، فاصلہ، زمین و آسمان سب تابع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔